غالب صاحب کا ایک شعر ہے جس پہ تنقید کیا ہے حسین یاز صاحب نے۔ شعر اس طرح ہے کہ آگے آتی تھی آل دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ معمول قریب تمام شاعرین نے اس شعر کو افسردگی اور پرجمدگی کا شعر کہا ہے اور اسے میر کے رنگ کا شعر بھی قرار دیا ہے۔ آغا محمد باقر تو اس شعر کو گول ہی کر گئے۔ غلام رسول مہر اور جوش ملیانی اس سے آگے نہیں بڑھے کہ ہنسی بالکل ناپید ہو گئی ہے، یا اب رونے کے سوا کوئی کام نہیں رہا۔ تباہی نے بہت دادی تھی تو یہ لکھ دیا، یہ وہ شعر ہے کہ میر کو بھی جس پر رشک کرنا چاہیے۔ افسردگی قاتل کو کس عنوان سے بیان کر دیا اور کیا خوب شرح کی۔ مطلب یہ ہے کہ تباہی بھی افسردگی سے آگے نہیں چلے۔ حالانکہ ذرا غور سے کام لیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ شعر غم کا شعر تو ضرور کہا جا سکتا ہے، لیکن افسردگی کا شعر تو یہ بالکل نہیں ہے۔ دراصل غور و فکر کے بغیر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں ہے تو پھر وہ 100% افسردہ ہوگا، جبکہ یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں ہے تو آپ افسردہ ہو گئے ہیں۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ غالب کے زیر بیس شعر کے ساتھ بھی ہے۔ اسکول کے زمانے میں ہمارے ارد گرد کے ایک استاد بتایا کرتے تھے کہ اگر اس شعر کو ذرا لہجے کی تبدیلی سے پڑھا جائے، یعنی دوسرے مصرعے میں لفظ بات پر زور دیا جائے، تو پھر شعر کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک زمانے میں ہمیں اپنے دل کی حالت پر ہنسی آیا کرتی تھی اور یہ ہمارا ایک معقول فعل تھا، کیونکہ عموماً دل ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے جن پر معقول اور سنجیدہ آدمی کو ہنسی آ جاتا ہے۔ ایک فطری عمل قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اب ہماری یہ حالت ہے کہ کسی معقول وجہ پر ہمیں ہنسی نہیں آتی، بلکہ بات بے بات ہنسی آتی رہتی ہے، جو کسی طرح بھی ایک معقول بات قرار نہیں دی جا سکتی۔ گویا پہلے ہمارے ہنسنے میں ایک معقول ہوتی تھی، اب ایسی بات نہیں رہی۔ یوں لگتا ہے کہ ہم پر کوئی ایسا شدید غم آ پڑا ہے جس نے ہمارے دماغی توازن کو اپنی نارمل حالت میں نہیں رہنے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے لبوں پر کسی خاص وجہ سے ہنسی نہیں آتی، بلکہ ہم بات بے بات مسکراتے رہتے ہیں۔ اس طرح پہلے ہمارا معمول آل دل پر مسکرا دینا تھا، اب ہمارا معمول بلا وجہ مسکراتے رہنا بن چکا ہے۔ بغور دیکھا جائے تو بلا وجہ مسکرا دینا بھی ایسی کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی زیادہ اچھی بات بھی نہیں۔ مسکراتے رہنا بلا وجہ مسکرا دینا بری بات تو اس لیے نہیں کہ خود مسکرانا فعل سے خواہ مخواہ ایک انسانی وقار جھلکتا ہے۔ مسکراتے ہوئے آدمی یوں لگتا ہے جیسے یہ اپنے جذبات پر قابو پائے ہوئے کسی ایجانی کیفیت سے دوچار نہیں۔ لیکن غالب کی ہدایت کے مطابق اگر ہم شعر زیر بیس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں تو دیکھیے پھر اس میں سے مفاہیم کے کس قدر عمدہ نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آگے آتی تھی آل دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ مصرع اول کا پہلا آگے آتی تھی سے معلوم ہو رہا ہے کہ بات ماضی استمراری کی ہو رہی ہے، اور پھر اس ٹکڑے میں سے بھی آگے کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگرچہ بظاہر یہ بات ماضی قریب کی نظر آتی ہے، لیکن ذرا غور کرنے سے ماضی بعید تک بات پہنچتی ہے، اور پھر زمان کے اس قرب و بعد کے درمیان تجربات کا ایک وسیع اور افق بھی صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی آل دل پر ہنسی کا آنا کوئی ایک دو دن کا قصہ نہیں، آل دل پر تو عام طور پر آدمی کا برا حال ہو جاتا ہے۔ ہنسی آنے کی منزل پر پہنچ کر تو انسان کی حالت کافی سنبھل چکی ہوتی ہے۔ اب ذرا آل دل پر غور فرمائیے۔ آل کے معنی عربی میں گرہ کھولنے والے کے ہیں، اسی لفظ سے الہ اور الال بنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ حال یعنی لمحہ موجود میں ہمیشہ انسان اپنے مسائل کے حل کرنے میں مصروف ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کس طرح کر رہا ہے، یا حل کرنے کے بجائے اور الجھا تو نہیں رہا ہے۔ مگر یہ مسلمہ امر ہے کہ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق لمحہ موجود میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے عمل میں مصروف ضرور ہوتا ہے، اور چونکہ جذبات کی طاقت سامنے کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے اس طاقت کے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ لہٰذا زیر بیس شعر میں جو غالب کہہ رہے کہ آگے آتی تھی آل دل پہ ہنسی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بیچارہ کبھی بیقرار ہو کر، کبھی غصے ہو کر، کبھی ناراض ہو کر، کبھی روٹھ کر، کبھی بہت زیادہ عاجزی دکھا کر، کبھی بہت زیادہ جوش میں آ کر وغیرہ وغیرہ، جو اپنے مسائل عشق و محبت، مسائل حیات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان تمام اسلوب پر اگر ذرا غور کیا جائے تو خود آدمی کو اپنے آپ پر ہنسی آتی ہے۔ یہاں پر واضح کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شعر زیر بیس میں ہنسی کا مطلب خوش ہونا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سنبھالنا اور غور و فکر کے لیے تیار کرنا ہے۔ عموماً آدمی جذبات سے متاثر ہو کر پہلے بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھا لیتا ہے۔
اب اگر وہ آدمی مضبوط ذہن کا عامل ہے تو اپنے ان جذبات کی طاقت کو صحیح طور پر استعمال میں لائے گا، ورنہ اس صورتحال میں وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ اور جذبات کی طاقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو غور و فکر کے لیے تیار کرے، جس میں آدمی کی مسکراہٹ ایک بے حد اہم رول ادا کرتی ہے۔ گویا آل دل پہ ہنسی کا آنا ایک نیک شگون ہے، لیکن غالب اس انسانی صورتحال کو اس نیک شگون ہی پر ختم نہیں کرتا۔ اس لیے شعر زیر بحث کے دوسرے مصرعے کو میں عام انداز میں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ پہلے آل دل پہ ہنسی آتی تھی، لیکن اب کسی بات پر نہیں آتی۔ مراد یہ ہے کہ ہنسی آنے کی بھی ایک حد ہونا چاہیے۔ اگر ہم آل دل پر صرف مسکرا ہی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات ہمارے نفس یعنی داویچل پرنسپل کے مختلف خانوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اس ہنس میں نفس امارہ بھی موجود ہے، نفس لوامہ کا بھی حصہ ہے۔ ہم اس ہنسی میں نفس العقل یعنی نفس ناطقہ کی موجودگی کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اپنی ہنسی کی اس تمام صورتحال کو ہم اپنی ذات کو مجتمع کرنے یعنی نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی تیاری تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنی ذات کو مجتمع کر لیا۔ اس لیے غالب شعر زیر بحث میں کہہ رہا ہے کہ ہنسی کی منزل یعنی اپنی ذات کو مجتمع کرنے کی ابتدائی منزل سے تو میں بہت پہلے گزر چکا ہوں۔ آل دل ہی پر کیا موقف ہے؟ مجھے تو اب کسی بات پر بھی ہنسی نہیں آتی، لیکن اگر انسانی تفکر کے صورتحال کو کوئی یہ سمجھے جیسا کہ ہمارے شاعر نے سمجھا ہے کہ ہنسی نہیں آتی تو رونا ضرور آ رہا ہوگا، تو اسے غالب ناشناسی کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ دراصل اس شعر میں غالب نے انسانی ذات کی دوہی یا ثنائیت کو ختم کر کے اس کو مجتمع کرنے کی ایک صحیح سے ہمیں آشنا کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس شعر سے ہمیں نفس مطمئنہ کی مکمل صورت نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس صورتحال کو افسردگی کی وجہ سے تو اسی طرح بھی تعبیر نہیں کر سکتے۔ البتہ فکر کی گہرائیوں میں مسلسل اترتے چلے جانے کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ مختصراً شعر زیر بحث کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انسانی تفکر کی صورتحال کا بیان ہوا ہے جب آدمی اپنی شخصیت کو مجتمع کر کے اپنی پوری زندگی پر گہرائی کے ساتھ نظر ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس میں راضی برضا ہو جانے کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور اپنے توقع سے کام لینے کا عزم بھی، لیکن ایسا عزم جس میں عجلت کے بدلے ایک عمیق ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ٹھہراؤ جس میں قدم جمانے اور قدم بڑھانے یعنی دونوں طرح کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ بوتیکا سے ادب اس طرح جنم لیتا ہے جس طرح سورج سے کرنے، اور غالب کی بوتیکا آفاق بوتیکا پر غالب بوتیکا ہے۔ شعر پمی یہ نہیں کہ آپ شعر میں یہ تلاش کریں کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، شعر پمی یہ ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ شعر کیا کہہ رہا ہے یا شعر میں کیا کہا گیا ہے، کیونکہ شاعر اپنے شعر میں ایک بات نہیں کہتا، بے شمار باتیں کہتا ہے جو کسی ایک زمان و مکان کی پابند